ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ الحمد للہ وکفا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو دو طریقوں سے پیدا فرمایا۔ کچھ چیزوں کو اللہ نے کن سے پیدا کیا کہ ہو جا، فیکون، وہ ہو گئی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ رب العزت کی عظمت کو اندازہ لگائیے کہ کسی چیز کا میٹیریل بھی نہیں ہے، کسی چیز کی پلاننگ بھی نہیں ہے، فقط اللہ نے ارادہ فرمایا تو را میٹیریل بھی بن گیا، اور جو ارادہ تھا اللہ کا اس کے مطابق وہ چیز آنن وجود میں بھی آ گئی۔ وہ کتنی عظمتوں والے پروردگار ہیں۔ چنانچہ عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت، جہنم، فرشتے، یہ سب کن سے پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جو چیز اللہ نے بنائی وہ یہ نہیں تھا کہ بس مٹی کا تودا تھا جو وجود میں آ گیا، نہیں، جنت اتنی خوبصورت اور کوالٹی کے حساب سے اتنی اعلیٰ کہ ہماری سوچ سے بالا تر۔ کوئی انسان جتنا بھی خوبصورت جنت کے بارے میں سوچے وہ کبھی بھی جنت کے بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے وہ خوبصورتی دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کی خوبصورتی کا تذکرہ کبھی سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل پر اس کا گمان تک نہیں گزرا۔ ایسی جنت کو اللہ نے کن سے بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس کی کمیت کا اندازہ لگائیں، سائز کا کہ وہ کتنی بڑی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس جنتی کو دیکھ رہا ہوں جو سب سے آخر پہ جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا، لاسٹ ون، جہنم میں جل رہا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کے جہنم کے کنارے کھڑا کر دیں گے۔ جب اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ مجھے جہنم سے تو نکال دیا گیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رب، یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا چاہتے ہو؟ کہے گا اللہ مجھے اس جگہ سے تھوڑا فاصلے پہ کر دیجئے، لا اسمع حسیسها ولا ارى اہلها، نہ میں جہنمیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، نہ ان کے چیخ و پکار کو میں سننا چاہتا ہوں۔
مجھے اتنا دور کر دیں کہ مجھے نہ یہ منظر نظر آئے نہ آواز پہنچے. اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیں گے. فرشتہ آئے گا، اس کو ایک تالاب پر لے جائے گا اور کہے گا اغتسل فی ھذا الغدیر، اس تالاب کے اندر نہا لو. وہ ایسا پانی ہوگا کہ جب اس میں وہ نہلائے گا تو اس کے جتنے زخم ہوں گے وہ ختم، جو سیاہی ہوگی جل جل کے وہ بھی ختم، اور انتہائی خوبصورت جسم والا وہ انسان بن جائے. پھر وہ وہیں کھڑا ہوگا تو اس کو دور سے جنت کا منظر نظر آئیں گے تو دل میں خواہش اٹھے گی، تو کہے گا یا رب یا رب یا رب. اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جاننے والے ہیں. وہ فرشتے کو فرمائیں گے بھائی جاؤ پوچھو کیا کہتے ہیں. تو جب فرشتہ پوچھے گا تو وہ کہے گا بس وہ جو منظر دور سے نظر آ رہے ہیں نا، بس تھوڑا قریب سے نظر آئیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اتنا قریب کر دیں گے. اب جب وہ وہاں جائے گا تو اس کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آئیں گے، معطر ہوا کے. اب رہا نہیں جائے گا، پھر کہنے لگے گا یا رب یا رب یا رب. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے میں جانتا ہوں جو اس کے دل میں ہے، تم ذرا پوچھو جا کے کہتا کیا ہے. یا اللہ بس اتنا دور سے ہوں، جنت کا دروازہ دیکھ رہا ہوں، ذرا قریب کر دیجئے. تو فرشتہ اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا. اب وہاں پر اس کو جنت اور زیادہ واضح نظر آئے گی، معطر ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی. تو پھر وہ کہنا شروع کرے گا یا رب یا رب یا رب. تو پھر فرشتہ پوچھے گا بھئی اب کیا چاہتے ہو؟ کہے گا بس میں اور کچھ نہیں کہتا، چونکہ 3-4 دفعہ پہلے کہہ چکا ہوگا نا. کہے گا بس میں کچھ نہیں کہتا، بس یا رب یا رب یا رب. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مجھے معلوم ہے کہ تیرے من میں کیا ہے. تو فرشتے کو اللہ حکم فرمائیں گے کہ اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دو. اب یہ بندہ جب جنت میں جائے گا تو ایسی جنت کو دیکھے گا کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی. تو یہ حیران ہو جائے گا، تو پوچھے گا کہ یا اللہ یہ کس کی جگہ ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ جتنی بڑی دنیا تم نے دیکھی تھی یہ اس سے 10 گنا بڑی جنت ہے اور یہ تمہارے لیے ہے. تو غور کریں کہ جب آخری جنت کو پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی تو پھر اس سے جو اونچے ہوں گے، جو اولیاء ہوں گے، جو صحابہ ہوں گے، انبیاء ہوں گے اور سید الانبیاء، ان کی جنتوں کے کیا کہنے ہوں گے. اتنی تو جنت کی جسامت ہے. پھر جنت کی جو کوالٹی ہے اس کی تو بات ہی کیا کرنی. یوں سمجھ لیں کہ ہر بندے کو چھوٹی سی خدائی مل جائے گی. ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا جی چاہے گا وہ ہو جائے گا. تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو عدلے کا بدلہ دیا. کیسا؟ کہ دنیا میں اس نے اپنی مرضی کو چھوڑا، رب کی مرضی پہ عمل کیا، اللہ کی مرضی کو پورا کیا. تو جب اللہ کی مرضی کو اس نے دنیا میں پورا کیا تو پروردگار عالم جنت میں اس کی مرضی کو پورا فرمائے. تم دنیا میں میری مرضی پوری کرتے تھے نا،
تم گناہوں سے رکتے تھے، تم برائیوں سے رکتے تھے، اور تم میری مرضی پر عمل کرتے تھے۔ اچھا، دنیا میں تم نے میری مرضی پر عمل کیا، آج میں تمہیں موقع دیتا ہوں، جو تمہاری مرضی ہوگی وہ پوری ہو جائے۔ اب بتائیں وہ کیسی جنت ہوگی کہ بندے کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوگی اور وہ پوری ہو جائے گی۔ یعنی عورتیں سوچیں گی اپنے بارے میں کہ میرا حسن ایسا ہو اور ان کو وہ مل جائے گا، آنکھیں ایسی ہوں، ناک ایسا ہو، سار ایسے ہوں، چہرہ ایسا ہو، کپڑے ایسے ہوں، سبحان اللہ، جو سوچیں گے وہ اسی وقت ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب کہ ہر جنتی کو ایک چھوٹی سی خدائی مل جائے گی، جنتی بڑے خوش ہوں گے، اور وہاں کی چیزوں کی کوالٹی ایسی کہ مثال دے کے سمجھایا، بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو رحم کے اندر پانی ہوتا ہے جس کے اندر وہ فلوٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکوڈ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو والدہ چلتی پھرتی کام کرتی ہے تو وہ شاک ابزاربر کا کام کرتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو بچہ تو ماں کے بطن میں سے ہی رہ ہی نہ سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو اس لیکوڈ کے اندر فلوٹنگ بنا دیا۔ اور دوسرا کہ جب عورت امید سے ہوتی ہے تو اس کے ماہانہ ایام ختم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اب وہی جو ایام والا خون تھا وہ اس کی غذا بنتا ہے۔ اب انسان اگر سوچے کہ بچپن میں ماں کے بطن میں ہم کیسی جگہ پر تھے کہ پیشاب تھا جس کے اندر ہم فلوٹ کر رہے تھے اور یہ ہماری غذا بن رہی تھی، تو بندے کو کراہت ہوتی ہے، نفرت آتی ہے۔ تو علماء نے لکھا جس طرح ماں کے پیٹ میں بچے کی غذا کے بارے میں سوچ کر نفرت آتی ہے، جنتی جب جنت میں دنیا کی غذاؤں کے بارے میں سوچے گا اس کو ایسے نفرت آئے گا۔ اب آج یہ مرغ ہے، یہ بریانیاں ہیں، یہ میکڈونلڈ کے کھانے ہیں، یہ سوپ ہے، یہ فلاں ہے، یہ چائنیز ڈشیں ہیں، ہم کتنا انجوائے کرتے ہیں۔ مگر جنت کے کھانے کیا ہوں گے کہ اس جگہ پر بندہ جب دنیا کے کھانوں کے بارے میں سوچے گا تو ایسے کراہت ہوگی، اوہو ہم دنیا میں یہ کھاتے پھرے۔ تو ایسی کوانٹٹی اور ایسی کوالٹی، اور یہ پیدا کیسے ہوئی؟ فقط کن سے پیدا ہو گئی۔ اور پھر اس کی ایک وسعت کا اندازہ لگائیے کہ سارے جنتی جنت میں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کے برابر ان کو درجے عطا کریں گے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر بندے کو اس کے عمل کے برابر درجہ ملے گا۔ اور یہ درجے کی اکاؤنٹیبلٹی اتنی مائنیوٹ ہوگی کہ روایت میں آتا ہے کہ دو بندوں کی زندگی کے اعمال بالکل ایک جیسے ہوں گے، اور ان میں ایک نے ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہا ہوگا تو زیادہ کہنے والے کا درجہ اونچا ہوگا بنسبت دوسرے کے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کا ڈیفرنس بھی وہاں فیل ہو سکے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ لن يتحسر اہل الجنہ، اہل جنت کو کسی بات پہ حسرت نہیں ہوگی سوائے دنیا میں گزرے ہوئے ان لمحات کے جو انہوں نے اللہ کی یاد کے بغیر گزارے ہوں، کہ کاش اس میں بھی ہم اگر اللہ کو یاد کر لیتے تو آج ہمارے درجے کتنے بڑے ہوتے۔ آج ہم سبحان اللہ کو
معمولی سا عمل سمجھتے ہیں، اور چاہیں تو ایک دن میں ہزاروں مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، مگر نہیں پڑھتے، وقت ضائع ہوتا ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کا فرق بھی جنتی کے درجے کو نیچے سے اوپر کر دے گا۔ اور پھر سب سے بڑی بات دیکھیے، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کہ کیا تم سب مجھ سے راضی ہو، تمہیں کچھ اور چاہیے؟ وہ کہیں گے کچھ نہیں چاہیے۔ تو جب وہ کہیں گے کچھ نہیں چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ بالآخر فرمائیں گے اچھا میں تم سے راضی، آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ خوشخبری سن کر جنتیوں کو جتنی خوشی ہوگی وہ جنت کی چیزوں کی لذتوں سے بھی زیادہ ہوگی، کہ ہمارا رب ہم سے راضی، اب وہ کبھی ناراض نہیں۔ یہ جنت جو اتنی تفاصیل اپنے اندر رکھتی ہے، یہ کیسے پیدا ہوئی؟ کن سے پیدا ہوئی۔ اللہ تیری عظمتوں پہ قربان جائیں، تیری خالقیت کے اوپر قربان جائیں کہ کن سے آپ نے ایسی چیز بنا دی۔ ایک دوسرا طریقہ مخلوق کو بنانے کا وہ ہے تدریجن بنانا۔ کیسے؟ آپ نے بیج ڈال دیا زمین میں تو وہ اگنا شروع ہوا، پھر پہلے پودا بنا، پھر پتے لگے، پھول لگے، پھر پھل لگے، پھر درخت بنتے اس کو 20-30 سال گزر جاتے ہیں۔ وہ 20-30 سال کے بعد بھرپور درخت نظر آتا ہے۔ درختوں کی عمریں تو بہت ہوتی ہیں، چنانچہ سائیکیڈ ایک درخت ہے، وہ 1000 سال کے اندر 1 میٹر اونچا ہوتا ہے۔ 1000 سال کے اندر 1 میٹر اونچا ہوتا ہے، اور دنیا میں ایسے درخت ہیں جو 10-10 میٹر جو ہے وہ اونچے ہیں، سائیکیڈ کے درخت ہیں، صدیوں پرانے درخت۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے تدریجن پیدا کیا۔ اسی طرح انسان کی مثال، کہ جب ماں کو امید لگتی ہے تو بچے کے پیدا ہونے میں 10 مہینے کا وقفہ ہوتا ہے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ بچے کا جسم بنا دیتے ہیں اور پھر اس کی ولادت ہوتی ہے، مگر ولادت ہونے کے ساتھ ہی وہ کوئی کھانا نہیں کھانے لگ جاتا، دوڑنے نہیں لگ جاتا، وہ بچہ ہی ہوتا ہے۔ پھر اس کو جوان ہونے میں مزید 15 سال چاہیے، 15 سال کے بعد وہ جوان ہوتا ہے۔ تو یہ تدریجن جو سلسلہ ہے، اس کو عالم خلق کہتے ہیں۔ چنانچہ عرش کے نیچے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، یہ زمین، یہ آسمان، چاند ستارے، حیوانات، پرندے، خشکی کی مخلوق، تری کی مخلوق، یہ ساری کی ساری مخلوق یہ اللہ تعالیٰ نے تدریجن پیدا فرمائی۔ اس لیے فرمایا خلق الارض فی یومین، زمین کو 2 دن میں پیدا کیا۔ ثم استوى الی السماء، پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، وہی دخان، اور یہ اس وقت دخان تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان کو مکمل کیا، یعنی زمین کے بنانے میں 2 دن، اور زمین کے اندر انسانوں کی غذائیت کو رکھنے میں 4 دن لگے۔ وبارک فیہا فی 4 ایام۔ اللہ اکبر، کیا قدرت کی مہربانیاں ہیں کہ زمین کے اندر انسان کی ضروریات کو رکھنے میں 4 دن لگے۔ اب وہ دن 24 گھنٹے کے ایسے تو نہیں تھے جیسے آج ہمارے ہاں ہیں
اللہ کے ہاں تو سکیل کچھ اور ہی ہے۔ بہرحال 6 دن میں زمین کی پیدائش مکمل ہو گئی، اور اللہ کی شان دیکھو، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ملینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز آف لوگوں نے اسی زمین سے غذائیں حاصل کی، اور اللہ کی جو رکھی ہوئی برکت ہے آج تک اس میں کمی تو نہیں آئی۔ تو ایک عالم امر اور ایک عالم خلق، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ احسن الخالقین، کہ امر بھی اسی کا اور خلق بھی اسی کی۔ برکت والا ہے وہ پروردگار جس نے اتنا اچھا مخلوق کو پیدا کر دیا۔ اب ہم اگر انسان پر غور کریں تو انسان ان دونوں عالم کا مجموعہ ہے۔ انسان کا ایک جسم ہوتا ہے، ایک اس میں روح ہوتی ہے۔ جسم عالم خلق سے اور روح عالم امر سے۔ انما امرہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ روح تو میرے رب کا امر ہے۔ تو روح عالم امر سے آئی اور جسم عالم خلق کا۔ تو دیکھیں انسان مجموعہ بن گیا، عالم امر اور عالم خلق کا دونوں کا۔ اب اگلی بات کہ جو چیز جہاں سے بنی اس کی غذا بھی وہیں سے۔ مثلا جسم اس کائنات سے بنا، عالم خلق سے، سمجھے مٹی سے بنا، اس کی ساری ضروریات مٹی سے پوری ہوتی۔ پانی مٹی سے نکلتا ہے، روٹی کی فصل زمین سے، چاول کی فصل زمین سے، لباس کے لیے کاٹن کی فصل زمین سے، گھر بنانے کے لیے جو میٹیریل استعمال ہوتا ہے ماربل سمیت وہ سب کا سب زمین سے، جو انسان پھل کھاتا ہے سبزیاں کھاتا ہے سب زمین سے، سونا چاندی، انسان کی ضرورت کی ہر چیز زمین سے نکلتی ہے، یہ بدن کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں سے جسم کو بنایا اس کی ضروریات کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہیں رکھ دیا۔ اور روح کس سے بنا؟ عالم امر سے۔ تو روح کی غذا وہ بھی عالم امر سے آتی ہے، عرش کے اوپر سے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ نور ہے۔ بدن کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، روح کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے انوار و برکات کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جسم کی غذا، وہ روح کی غذا۔ آج کے دور کی ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے جسم کی غذا کمانے اور کھانے میں مصروف رہتے ہیں، اور روح کی غذا کی طرف سے ہم کوتاہی کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں۔ آپ اگر گھر کے اندر ایک پودا لگائیں اور پانی دینا بھول جائیں تو کچھ دنوں کے بعد کیا ہوگا؟ مر جائے گا وہ پودا کمزور ہو کے۔ جس طرح پانی نہ ملنے سے پودا کمزور ہوتے ہوتے بالآخر مر جاتا ہے، روح کو اگر انسان غذا نہ دے تو روح بھی کمزور ہوتے ہوتے بالآخر مردہ ہو جائے۔ اس لیے انسان دیکھنے میں چل پھر رہا ہوتا ہے مگر دل مردہ ہوتا ہے۔ غذا جو نہیں دی، کبھی دھیان ہی نہیں دیا کہ غذا کیسی۔ جب انسان کی روح کمزور ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر نفسانیت غالب آ جاتی ہے۔ نفسانیت غالب آنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے
کہ اعمال کرنے دشوار ہو جاتے ہیں. بندے کو بخار ہو جائے اور آپ اس کو کہیں کہ جناب یہ ذرا 20 کلو کا وزن سر پہ اٹھا کے فلاں جگہ پہنچاؤ، کہے گا بھائی مجھ سے تو نہیں پہنچائے جاتے، میں تو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا. جس طرح جسمانی بیمار انسان بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کام نہیں کر سکتا، اسی طرح جو روحانی بیمار ہو سکتا ہے وہ نیک اعمال نہیں کر سکتا. اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز کے بارے میں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ سوائے خاشعین کہ یہ نماز بھاری ہوتی ہے، بوجھ ہوتا ہے اس کا پڑھنا. کتنے لوگ ہیں جو صبح وقت کہتے ہیں جی فجر میں اٹھنا بڑا مشکل، کس قدر تجھ پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. ایسے بندے کے لیے نگاہ کا فریض مشکل، سچ بولنا مشکل، نمازیں پڑھنا مشکل، تلاوت کرنا مشکل، ہر اچھا کام کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. یہ اس بات کی دلیل کہ یہ انسان روحانی طور پر بیمار ہے. اور ایسے لوگ پھر دین سے بیزار ہوتے ہیں، لکھے پڑھے ہوں گے، بڑا مطالعہ ہوگا، مگر دین سے بیزار. دین ان کو پابندیاں نظر آتی ہیں اور دین ان کو سخت نظر آتا ہے اور مشکل نظر آتا ہے. Welcome, O Ramadan, you are honored, O month of the Quran, it is Ramadan. O one who sleeps, stand up and declare the oneness of Allah, the oneness of Allah. O one who fasts, stand up in prayer at night, and Allah will forgive, Allah will forgive. Welcome, O Ramadan, you are honored, O month of the Quran, it is Ramadan. Oh, you who believe, give charity for the pleasure of Allah, the pleasure of Allah. Oh, you who believe, read the Quran every night of Ramadan, night of Ramadan. Welcome, O Ramadan, you are honored, O month of the Quran, it is Ramadan. Oh, you who believe, look out for the night, most blessed of all nights, most blessed of all nights. Oh, you who believe, take hold of this night and lament to Allah, lament to Allah. Welcome, O Ramadan, you are honored, O month of the Quran, it is Ramadan. Oh, you who believe, at the end of Ramadan, don't weaken your iman, don't weaken your iman. Oh, you who believe, give thanks to Allah for the month of Ramadan, month of Ramadan. Welcome, O Ramadan, you are honored, O month of the Quran, it is Ramadan, it is Ramadan. محمد سيد